بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آپ حضرات ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور اس مختصر سے وقت میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ شعبہ حفظ و ناظرہ اور اسکول کے طلباء سے کسی نہ کسی ادب سے متعلق کچھ بات ہو جائے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی زندگی کسی کے ساتھ رہ کے گزرتی ہے. دیکھیں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے دائیں طرف بھی ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف بھی ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ لوگ کلاس میں بیٹھتے ہیں، درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، ایک لائن اس طرف لگی ہے، ایک لائن اس طرف لگی ہے، ایک لائن قاری صاحب کے سامنے لگی ہے، آپ لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. جب آپ لوگ گھر جائیں گے تو گھر جانے کے بعد اب ساتھی تو نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اب گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کی والدہ ہے، بہن بھائی ہے، والد صاحب ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ نماز کے لیے مسجد آئیں گے تو مسجد میں جب آپ صف میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ اکیلے ہوں گے یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے؟ اور بھی لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ. میری یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ ساتھیوں سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے نا، ہمیں جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ تنہا اکیلی زندگی نہیں، یہ کسی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی. اب کس کے ساتھ رہنا ہے؟ گھر میں ہے تو گھر والے ہیں، مسجد میں ہے تو نمازی ہے، مدرسے میں ہے تو طلبہ ہے، بازار میں ہے تو بازار کے ساتھی ہیں. کوئی نہ کوئی زندگی میں ہمارے ساتھ ضرور رہتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو آپ کے ساتھ قریب رہتا ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، اس کا ایک حق ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک حق ہوتا ہے دوست. اور اس حق کو کہتے ہیں پڑوس کا حق. کون سا حق؟ پڑوس. پڑوسی جانتے ہیں نا؟ آپ کے گھر کے برابر میں جس کا گھر ہو کہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں. اس طرف جس کا گھر ہو کہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں. اگر آپ کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو بلڈنگ کے جتنے گھر ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ ہمارے پڑوس والے ہیں، ہے نا؟ اور اگر آپ کہیں اور چلے جائیں اپنے علاقے سے باہر اور وہاں آپ کو اپنے محلے کا کوئی ساتھی دوست نظر آ جائے، آپ ان سے سلام کریں، گپ شپ کریں، کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ کون ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا. اب یہ جو پڑوس ہوتا ہے نا، پڑوسی، اس پڑوس کا ہمارے اس دین میں بہت بڑا حق ہے. پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اس لیے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی نا،
سورۃ النساء کی. آپ میں جو حافظ طلبہ ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والجار الجنب والصاحب بالجنب. وہ پڑوسی جو آپ کے برابر میں ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ادا کرو. اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. اگر میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہوئی، میں نے اپنے پڑوسی کو ستایا، اس کو پریشان کیا، اس کی راحت کو ختم کیا، اس کے آرام کو ختم کیا، تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا يدخل الجنت، پڑوسی کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینا، جس کو آج ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. گھر کا کچرا نکال دیا، ڈسٹ بن لے جا کے پڑوسی کے دروازے پہ رکھ دیا. اپنے گھر کا دروازہ صاف، پڑوسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کچرا. اپنی بائک ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، لائے تو آدھی گاڑی اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی، سائیکل کا آدھا ٹائر اس کے دروازے کے سامنے آ گیا. یا کوئی ملاقات کے لیے آیا، پڑوسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس سے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، اندر ان کو تکلیف ہو رہی ہے. یا شوق ہوا کہ جی مجھے تو نعت سننی ہے، اپنے گھر میں نعت چلا دی، اتنی زور سے چلائی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے اور قریب کے 3-4 گھروں تک ادھر، 3-4 گھروں تک ادھر، سب پڑوس میں آپ کی نعت کی آواز جا رہی. ارے بھائی، نعت سننے کا شوق آپ کو ہے، یہ نیکی حاصل کرنے کا شوق آپ کو ہے، تلاوت سننے کا شوق آپ کو ہے، بزرگوں کے بیانات سننے کا شوق آپ کو ہے، آپ اس کی وجہ سے دوسروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ آج کل کتنا عام ہے یا نہیں ہے نا؟ بس ڈیک چلا دیے، اسپیکر کا بٹن چلا دیا، پوری بلڈنگ گونج رہی، پوری بلڈنگ گونج رہی ہے. اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، میری وجہ سے پوری بلڈنگ والے تلاوت سن رہے ہیں جی، اور میری وجہ سے پوری بلڈنگ والے نعت خوانی سن رہے ہیں، میری وجہ سے پوری بلڈنگ میں جو ہے بیان کی آواز جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے دوست. آپ کو نہیں پتا ہوتا کسی گھر میں ضعیف ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، نمازی ہے، بچے ہیں، مستورات ہے، وہ مصروف ہے، پریشان ہے، اور آپ نے اپنا بٹن دبا کے سب کو پریشان کر دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے تلاوت سننی ہے، شیخ سدیس کی سنیں، شیخ شریم کی سنیں، جس کی بھی سنیں، آواز آپ تک آنی چاہیے. اور اگر بہت ہی زیادہ آپ کا جوش ہے تو آپ کے گھر تک آنی چاہیے، اس کے باہر نہیں. آپ نے نعت سننی ہے، آپ کے گھر تک آواز آئے. آپ نے بیان سننا ہے، آپ کے گھر تک آواز آئے. برابر والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ یہ پڑوسی کو تکلیف دینے کی ایک شکل ہے. اور دیکھیں، یہ تو میں جو مثال دے رہا ہوں، تلاوت ہے، حمد و نعت ہے، بیان ہے، یہ تو ایک کار خیر ہے نا، ثواب والا کام ہے. اس میں منع کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو آپ بتائیں کہ اگر کسی نے گانے چلا دیے، آج کل تو جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ اپنی خوشی میں پورے علاقے کو شامل کرتا ہے. وہ گانے جو ہے نا وہ پورے محلے میں گونج رہے ہیں، وہ دمادم ہو رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی ہمارے گھر خوشی آئی ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں. رات آپ سو رہے ہوں گے 1-2 بجے، پورا علاقہ بموں سے گونج اٹھے گا. کیا ہو گیا جی؟ بارات آ گئی ہے. یہ بارات ہے یا رات کو خراب کرنے والی بات ہے؟ سب اٹھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا دھماکہ ہو گیا، انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، یا کیا مصیبت افتاد آ گئی. نہیں، وہ برابر والوں کی بارات آئی ہے.
اور انہوں نے بارات میں اتنی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سب محلے کو جگا دیا ہے نا. تو جس بارات میں بم پھوٹتے ہیں نا دوستو، بم پھوٹتے ہیں، بعد میں یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں. کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے لڑائیاں شروع ہو جائے گی، آپس میں لڑیں گے. آپ طلبہ سے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے بھی خاندان میں شادی ہوگی، آپ کے ماموں کی ہے، خالہ کی ہے، کزن کی ہے، بڑے بھائی کی ہے، کسی کی بھی ہے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے جا کے بم خرید کے لاتے. کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی اس طرح؟ شکایت آتی ہے، جی ہمارے ماموں کی شادی ہے، ہم اس میں بم پھوڑ رہے ہیں. تو بم پھوڑ کے ایک بم لیا 100 روپے کا، اس میں 1000 1500 2000 روپے پھونک دیے، ختم. باقی محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو الگ تکلیف تھی. اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی بوڑھا ہے، وہ آپ کے اس شور شرابے اور بم دھماکوں کی وجہ سے نیند سے اٹھ گیا، وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ بد دعا دے گا. وہ بد دعا دے گا. اور یقین کرے رات کو اگر کسی کی آنکھ کھل جائے، اس کی زبان سے دعا نکلے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کی دعا قبول. بد دعا نکلے، بد دعا قبول. تو جو خوشی کا موقع تھا شادی کی بارات لے کے آئے اور بد دعائیں لے کے چلے گئے. اس لیے ہمیشہ اپنے پڑوس کے آرام کا خیال رکھیں. کبھی آپ کی وجہ سے آپ کے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، نہ آپ کی آواز سے، نہ آپ کے اشارے سے، نہ آپ کی کسی حرکت سے، نہ آپ کے کسی عمل سے. بات سمجھ گئے؟ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف مت دیں. ان کی کوئی خدمت ہو، ضرورت ہو، کام ہو، اس کو پورا کریں. ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں، آرام کا ذریعہ بنیں، نہ کہ پریشانی کا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ پاک نے اس مبارک دین کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے ہمیں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سکھایا. میں جس گھر میں رہتا ہوں، جس طرح اس گھر کا خیال رکھنا مجھ پر ضروری ہے، اس گھر کے پڑوس میں رہنے والے گھروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو خیال رکھیں گے انشاءاللہ، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.